بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں زوبیہ، یہ اس طرح نہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی آپ نے یہ ریز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہر چیز اس دنیا میں. کل اس نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم نے ایک ایسا بجٹ پیش کیا جو ایک گروتھ بجٹ ہے، لیکن اس کے جو خد و خال ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایمفسس میں دینا چاہوں گا وہ اس حکومت کا ایک عزم کہ غریب عوام کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہ کافی لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل ایک نئی چیز ہے. کیونکہ اگر ایک بہت یہ آسان سی چیز ہوتی تو یہ پہلے 74 سالوں میں ہو گئی ہوتی. 74 سالوں میں لوگوں کو گھر مل گئے ہوتے، غریب کو کاروبار کے لیے پیسے مل گئے ہوتے، تو گروتھ تو ہوگی. تو انکلوسیو بھی ہے، گروتھ بھی. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے، اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے، یہ جو ای اے سی نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپ سے کہ بھائی ہمارا پلانز کیا ہیں. 12 ایریاز ہیں. اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی. کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں، ڈیمانڈ آتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں. ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں. کیونکہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم آئی ایم ایف کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں. تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس. نمبر 1 ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری جی ڈی پی کا، اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے، انڈیا کا 18% ہے، اور ویتنام 100% ہے. چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے، سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع پر، اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا، ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت، تقریباً 50-55 ہیں اس وقت. تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے. وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے. تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ، جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے، اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں، اگلے سال 18% کی بات کریں. یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے، اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے. تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کریں. تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے، ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے، 35 پہ ہوں گے.
انڈیا 30-32%. ڈیوائڈ کریں 4 سے 8% گروتھ سسٹینیبل. تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا. سو گروتھ اور انکلوسو کی طرف میں آتا ہوں. سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے. پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% پہ پھر رہے ہیں, کبھی 11 چلے جاتے ہیں, پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے FBR میں اور پروونسز کرتے ہیں. تو ہم نے مل کے اس 10% کو آئی تھنک جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال 11% پلس ہو جاتے ہیں. دیٹس ناٹ گڈ انف. آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف, پہلے تو میرا خیال تھا میں نے جو NFC دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا. وہ تو نہیں بڑھا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں. 10 سال نہیں 7-8 سال میں 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں, وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں. سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا اب ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے. اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک, 1.16 ہوا جو بھی, تو 4.7 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں. ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں, کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا. تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا. تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں. اچھا جی, تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا. تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں تو 13% تو ہو گیا, اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں, تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے. تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے. 500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں. 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا, جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز, ٹیلی فون بلز, ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں, ان سب کو آگے لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا, بہت لوگوں کا, کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے, اس کو دیکھ لیں, ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں, اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے, اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں, پچھلے سال 3 لاکھ ہوا, تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے, ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. تو وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں, تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں, اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے.
اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے. اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ٹریلین 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے. اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کے جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں. ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا. تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو پی او ایس کے نیچے لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمارے پاس اگر 6 ملین اسٹیبلشمنٹس ہیں اس سے بھی زیادہ سنا ہے. لیکن فرض کریں وہ لوگ جو کہ چھوٹے نہیں ہیں تاجر، وہ میں کہتا ہوں 4 ملین ہی ہوں، 3 ملین ہی ہوں، تو 5 لاکھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں وہ تو اس کا بھی 1/6 حصہ ہے. سو آئی ایم بینگ کنزرویٹو. ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو لگا دینا ہے. اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے؟ بات تو صرف ہے نا کہ ہم نے ان کو کنیکٹ تو کر لیا لیکن وہ سیل کر لیں گے کچی پرچی پہ. تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو، جو ان کا پی او ایس ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو، ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے، مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ. 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا ہے. تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے ڈنڈا نہیں مارنا ان کو، ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے ان کا گلا پکڑو. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ادھر میں کوئی یونیک چیز نہیں کر رہا ہوں اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں کسی کی چیز کاپی کر رہا ہوں. یہ ترکی میں ہوا ہے، یہ باقی ملکوں میں ہوا، بڑا سکسیسفلی ہوا ہے. اور انہوں نے جب یہ اس قسم کی انعامات دیے تو لوگوں نے، کنزیومر نے جا کے ان کو گلے سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو چاہیے پکی پرچی. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ہم تو ابھی اس میں 40-50 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اپنے بجٹ وغیرہ میں. کوئی بعید نہیں ہے، 100-150 بلین ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بہت اپ سائڈ ہے اس کے بیچ میں. سو باقی چیزیں جو ہیں ٹریک اینڈ ٹریس آ رہا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر کل وہ ہو گئی ہے اپنا کورٹ پہ انشاءاللہ ہفتہ کا انہوں نے ٹائم دیا، اس میں ہمیں وہ اجازت مل جائے گی. ٹبیکو باقی جتنی بھی ایسی جگہیں چیزیں ہیں، 4 علاقے ہیں جس کو ٹریک اینڈ ٹریس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. وہ ہماری اگر لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو 240 کروڑ ارب آپ نے بہت کر دیا، تو چیئرمین صاحب پچھلی دفعہ ہم نے کتنا کیا ہے؟ 200 کتنا کیا ہے یہ انفورسمنٹ میں؟ 160 بلین کیا، جب کوئی پی او ایس نہیں تھا، مطلب تھوڑا سا تھا. کوئی باقی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا، کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں تھا. تو اس میں کوئی اتنا ہی بڑا رسک نہیں ہے جو کہ کل میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یار 500 ارب تو یہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے تو چلیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت جو ریونیو ٹارگٹ دیا ہے تھوڑا سا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے. میں یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے، بیکاز آئی وانٹ ٹو چیلنج دم. لیکن ہم نے بھی زندگی جو ہے 40 سال اسی طرح گزاری ہے ٹارگٹس دے کے اچیو کرنے میں. انشاءاللہ یہ کریں گے. تو اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے پاس پھر ایک فسکل سپیس آئے گی، اور اس فسکل سپیس کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ پہلی چیز جو ہم کریں گے
وہ کریں گے ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے ایگریکلچر پہلے کہہ چکا ہوں، بروکن ریکارڈ ہے، پھر سے کہوں گا، ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن چکے ہیں. فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مین چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی زمانے میں ہم نہیں کرتے تھے، اور کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے. ابھی بھی ہم نیٹ تو ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، رائس، لیکن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی بھی کرتے تھے، اب تو اور زیادہ کر رہے ہیں. اس پہ توجہ نہیں دی، سویا اس پہ فصلوں کے اوپر، سن فلاور وغیرہ جتنے بھی ہیں. چلیں اب ہم کریں گے. تو ایگریکلچر کے اوپر کرنٹ ایکسپینسز میں بھی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ میں بھی ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر کا جو پلان ہے اس کے اوپر ہم نے جو مراد دینی تھی وہ دی ہیں، اور اگر دینی پڑیں گی تو وہ بھی ہم دیں گے. سیکنڈ آ گیا ہمارا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بہت امپورٹنٹ، ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹری. ایکسپورٹس کے اوپر میں ابھی اپنی بات تھوڑی سی ختم کر کے رزاق صاحب کو کہوں گا چند کلمات کہہ دیں جو ہم نے بجے، اور پھر انڈسٹری کے بارے میں خسرو صاحب کو کہوں گا وہ کر دیں. تو ہم نے اس کے اوپر جو بھی مراد دے سکتے تھے دی. ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ صرف نہیں دی، باقی چیزوں پہ توجہ دی تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے. اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ کو. ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے، تاکہ جو چائنا سے ہم انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان ایس سی زیز میں، وہ آئیں یہاں بنائیں، مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں تاکہ ڈالر کمائیں. ہمارے پاس اس وقت ہم نے خرچے کر دیے ہیں پاور میں، انفراسٹرکچر جو ہے، اس کے بعد جو یہ باقی جو یہ اپنا ایس سی زیز بنائی ہیں، لیکن اب اس کے وقت آ گیا کہ ہم نے اس کو پیسے واپس کرنے. تو ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ ہمارے پر بوجھ بڑھتا جائے گا. تو اس لیے یہ ہم یوز کریں گے، جس کو سی پیک کو اس کو یوز کریں گے. پھر ایک بڑی چیز اور ہے، اور وہ ہے آئی ٹی. آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے، دے دیے، ہم نے ان کو واپس کر دیے اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو انکریز دا گروتھ ان آئی ٹی. ابھی کچھ 45-50% پر ایئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے ایک سال کے بیچ 100% ایوری ایئر ہونا چاہیے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان نے 10 سال میں 1 بلین سے 100 بلین پہ ایکسپورٹ کی تھی. ہم اس کو 40-50 بلین پہ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو انشاءاللہ کریں گے یہ. تو ایکسپورٹ انڈسٹری میں را مٹیریلز کے اوپر ساری ڈیوٹیز ہم نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی ہیں، اور وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک قسم سے مضبوط کرے گی. جب لوکل انڈسٹری مضبوط کرے گی تو ہماری امپورٹس کم ہوں گی، بیکاز ہماری لوکل انڈسٹریز وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہیں لوکلی پرووائڈ کر دے گی رادر دین امپورٹس کے تھرو. تو انڈسٹری اور ایکسپورٹس کی میں نے بات اس لیے کی کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ دیتی ہے، جو سیکٹر ہمارا اکانومی کا، وہ انڈسٹری ہے جو دیتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہاؤسنگ. ہاؤسنگ نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، اور یہ مطلب 74 سال میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بیکاز آپ کو معلوم ہے دو کریٹیکل چیزیں تھیں. ایک فورکلوجر لا، وہ نہیں تھا تو بینکس پیسے نہیں دیتے. کسی دنیا کے ملک کے بیچ میں جب تک بینک پیسے نہیں دیتے تو یہ کبھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمت دی عمران خان کو، اور وہ اس کو آپ کو پتہ سنگل مائنڈیڈ تو ہے نا، وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے، اور یہ کورٹس میں پڑے تھے ساری چیزیں، وہ نکلوائی سپریم کورٹ جائے ان سے وہ سارا کچھ کروا کے تو فورکلوجر لا ہو گیا. تو اب بینکس کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب پیسے دیں گے تو وہ ریکور بھی ہو جائیں گے. دوسرا تھا کہ مارک اپ ریٹس ہیں. جب آپ 12-14% پہ دیتے ہیں، اور ہمارے ریٹس بھی اس طرح ہی ہوتے تھے، تو اس میں وہ وائبل نہیں رہتا لوگوں کے لیے. کیونکہ جب آپ وہ رینٹ کو اور انسٹالمنٹ کو کمپیئر کرتے تھے تو رینٹ اگر 7,000 فرض کو 10,000 کا ہے تو انسٹالمنٹ 20,000 کی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے وارہ نہیں کھاتی. جتنا آپ اس کو قریب لے کے آئیں گے اتنا ہی یہ جو ہے یوز ہوگا یہ فیسلٹی. تو اب عمران خان صاحب نے اس پہ چھوٹ بھی دی ہے، ایک قسم سے چھوٹے گھروں والوں کو تو کم از کم دی ہے، تو ان کے لیے تو بالکل وائبل ہو گیا.
اور ابھی بڑے گھروں والوں کا بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پہ ہے، ہوپ فلی اگر انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور کور انفلیشن کم ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے آگے جا کے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، پر میں امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ ریٹ نیچے جائے تاکہ یہ پھر مڈل کلاس کو بھی یہ گھر مل سکیں. تو ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، اس پہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نیچے باٹم اپ میں جو اپروچ میں تو گھر تو ہم دیں گے، تو وہاں میجر انیشیٹو ہوگا، لیکن یہاں کا انیشیٹو بھی کافی مطلب پرومسنگ ہے. اس میں کوئی تقریباً 42 انڈسٹری جو ہے، 40 سے 42 انڈسٹری اس کے بیچ میں گرو کرتی ہے، جس میں دروازے ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پلانک ہے. اس کے بعد ہمارا ظاہر ہے میں نے جو مین چیزیں کور کر لی ہیں کہ اس کے بیچ کے بعد ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے بیچ میں ثانیہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بجٹ میں کیا کیا ہم نے ان کو مراعات دی ہیں، اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، مطلب یہ تو ہم جو نیچے باٹم اپ کر رہے ہیں وہ تو 3-4 انٹرونشنز کر رہے ہیں نا، تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا ارد گرد جو کہ جن کو چاہیے یہ. اور پاور سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ ان کو ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑا. ہم نے جو سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے زیادہ تر ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈیز میں کیا ہے، کیونکہ وہ 100 روپیہ مانگتے تھے، ہم 40 روپے دے دیتے تھے، 60 روپیہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے کہا یار بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، جو کہا ہم نے ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اس پہ نہیں رکیں گے کہ وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اس کو مطلب پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے رہے. نہیں، ہم نے ایفیشنسی لانی ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ سارے جو ہمارے ڈسکوز ہیں اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز کے تھرو، مطلب اوور آرچنگ بورڈ کے تھرو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کا مطلب ہے لائن لاسز کم کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دے گی. تو ہمیں پھر 5 سے 7 سال کا ایک وقفہ چاہیے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس 7 سال میں جو گروتھ ریٹ 6-7% پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایکسیس کیپیسٹی جو ہم نے کریٹ کی ہے یہ یوز ہو جائے گی. یہ پروگریسو طریقہ ہے. ریگریسو طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ پھر ایک بوجھ ڈال دو، ٹیرے بڑھا دو. وہ تو بالکل سب کے پاس، یہ تو ہر حکومت کے پاس یہ اویلیبل ہے یہ آپشن. ہم نہیں کریں گے. ہم جو ہے پروگریسو طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے. ٹیرف کے بعد عام آدمی کے علاوہ عام آدمی کو اگر پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نچلا جو طبقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 یا 150 جو ہے یونٹ ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو ہے انفراسٹرکچر اس کے اوپر تو ٹیرف زیادہ ہوگا نا. جب اس پہ ہوگا اس کا مطلب انڈسٹری پہ ہوگا، جب انڈسٹری پہ ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر غریب کو پھر سے وہ پیسے دینے پڑیں گے. اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ یہ ایک ریگریسو طریقہ کار ہے. پرائم منسٹر عمران خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ. ہم نہیں کریں گے. ہم پروگریسو طریقے سے کریں گے. جو ان کا امیڈیٹ پرابلم ہے اس میں ہم نے پیسے دے دیے ہیں. ہم اس میں آئی پی پیز کے ساتھ کافیوں کے ساتھ کر چکے ہیں. کوئی انٹرنیشنل آئی پی پیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ کریں گے اس پہ، بلکہ ہو رہا ہے کام. تو یہ پاور سیکٹر کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے، سیلف سفیشینٹ، فائنینشلی سسٹینیبل بنانا ہے. فائنینشلی سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تو ٹرانسمیشن میں بہت پیسے ہمیں چاہیے. ان کی جو باقی اپ گریڈیشن ہے، جو باقی چیزیں جو ہیں آپ پانی سے، باقی جو ہم رینیویبلز کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کا خیال ہے فائنینشلی وائبل نہیں ہے یہ، تو کلیئرلی جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ہم اس کو پاور کو ہم نے بڑا امپورٹنٹ ایک قسم کے ایلیمنٹ سمجھا ہوا اپنے اس کے بیچ میں اکانومی میں، اور اس لیے بجٹ میں بھی اس کے لیے ہم نے تو وہ رکھی ہے. تو یہ مین خد و خال ہیں. فائنینشیل سیکٹر کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور یو ود دیٹ. سو ود دس میں
اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے جو اوور آل بجٹ جو دیا ہے گروتھ اورینٹڈ دیا ہے. اس کے بیچ میں ہم نے خود انوویشن لے کے آ رہے ہیں ریونیو کلیکشن وغیرہ کے بیچ میں. ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں ان انسینٹیوز فار ایکسپورٹرز. ڈیوٹیز جو ہیں وہ لوکل جو انڈسٹری وغیرہ کی ہیں اس کو اڑا رہے ہیں. آٹو انڈسٹری میں انوویشن لا رہے ہیں جو کہ خسرو صاحب ابھی بتائیں گے کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ کافی ڈیوٹی ہم نے اس میں سے ختم کر دی ہیں, ACDs ختم کر دی ہیں. اس کے بعد یہ SMEs کے بارے میں بتائیں گے. اس میں ہم نے اس دفعہ مراد دی ہیں کہ جب تک ہمارا SME نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری اوور آل انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نہیں اوپر جا سکتی. میں یہیں رکوں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں چند منٹ اور دے دیں. میں یہ 3 ہمارے لوگ ہیں, یہ آپ کو 3 انٹرونشنز جو ہیں ہم نے کی ہیں اس دفعہ میجر, یہ اس پہ ذرا وہ ایک اپڈیٹ کر دیں. پھر ماشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے. جی موقع جناب ابھی اس وقت 12:45 ہے. مجھے آپ 3 بجے تک بٹھانا چاہیں بٹھا سکتے ہیں, یہ چلے بھی جائیں گے میں بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے جی, چلیں گے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت کا پہیہ جبھی چلے گا جب صنعت کا پہیہ چلے گا, اور صنعت میں لارج سکیل اور چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو SME سیکٹر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. اگر ملر ٹریکٹرز کی پروڈکشن بڑھے گی تو 60 سے 70% نیچے جو ڈاؤنورڈ چھوٹی انڈسٹری ہے جو پارٹس بناتی ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھے گی. تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ 9% کی گروتھ اس سال ہے, یہی مومنٹم رکھنا ہے, لیکن اپنے آپ کو ماڈسٹ چیلنج دیا ہے 6% کا, کیونکہ آپ کو فائنانس منسٹر نے پہلے بتایا پاکستان میں جو سٹرکچرل چیلنجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور سیونگز کا, انویسٹمنٹ اور سیونگز کی ریشو کا, یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. تو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انٹرونشنز کی گئیں؟ سب سے بڑا پہلا فلسفہ تھا ایکسپورٹس کو تقویت دی جائے. اس کے لیے بہت سارے, ابھی رزاق داؤد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انقلابی اقتدامات کیے گئے ہیں کہ جو خام مال چاہیے ویلیو ایڈیشن کے لیے اور ایکسپورٹ اور کے لیے یا لوکل پروڈکشن کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اس پہ بہت بڑی ٹیرف لائنز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو تقریباً 42 ارب روپے کی ہے. دوسرا, انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے لیے بجلی اور گیس کی ضرورت ہے. تو وہی پچھلے سال جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو وہی سبسڈائز ٹیرفز دیے جائیں گے, 7 سینٹ بجلی میں اور 9 سینٹ گیس میں. علاوہ ازیں اس بجٹ میں بجٹڈ پیسہ رکھ دیا گیا ہے کہ ڈسکوز اور KSCs جو انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے جو بجلی دیں گے اس کے اوپر پیکارز ختم کر دیے, اور اگر اضافی بجلی کریں گے تو ان کا ریٹ کم ہو جائے گا. تو وہ پالیسی بھی 2023 تک چلے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگلے سال یہ گروتھ مومنٹم چلانے کے لیے سب سے پہلے فوکس ہمیں جو اب جلدی آئے گا جس کا پھل ہمیں وہ ہے کہ کیپیسٹیز, ایگزسٹنگ کیپیسٹیز کو پورا چلایا جائے. صرف آٹو سیکٹر دیکھ لیں آپ, اس وقت آدھی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ میری گاڑی اسکیم جو 850 cc یعنی سوزوکی آلٹو سے جو کم ہیں, ان کی جب آپ قیمت گرائیں گے, اس وقت 50,000 گاڑی بھی بمشکل بن رہی ہے آلٹو, اور 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کچھ دنوں کے لیے گیپ آئے گا, لیکن انشاءاللہ وہ اس محنت اور لوور انکم کا جو ہمارے ملک کا سروس سیکٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیشنل ہے, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ باعزت
سواری اس کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کم کر رہے ہیں اور دیکھیں گے جب جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گی اگر ضرورت پڑی تو لیزنگ کی بھی ایک پروفیشنل اس کو دیں گے اور بکنگ کی اماؤنٹس بھی کم کریں گے. ابھی آٹو سیکٹر کے اوپر باقی جو سی سیز ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور آٹو پالیسی جب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا تو بڑی کمپریہنسو ہوگی کہ ہمارا فلسفہ ہے میک ان پاکستان. گلوبل ایکسپورٹ ویلیو چین کے اندر ہم نے آٹو سیکٹر کو ڈالنا ہے اور یہ جو پالیسی ہے یہ سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے جو بنا رہے ہیں اور جو ہم نیو انٹرنٹس کو بھی اس کے اندر اتنی ہی مراد دے رہے ہیں کہ اگر سزوکی کے علاوہ سزوکی نے ایکسپینشن کرنی ہے یا کسی اور نے آ کے ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ بھی آئے. تیسرا، فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ٹرن اوور ٹیکس زیرو کر دیا گیا ہے اور اوور آل ٹرن اوور ٹیکس بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو 1.5 سے 1.5 سے 1.25 کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا تھا خاص طور پہ ہمارا جو انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے کراچی، وہاں زمین بہت مہنگی ہے اور مہیا نہیں ہے جو پورٹ کے قریب ہو. تو سب سے میرے نزدیک اگر سرکار نے خرچہ کرنا ہے پل سڑک سے زیادہ اہم ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز بنائیں. تو 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے جس کی ترقی کے اخراجات پی ایس ڈی پی سے ہوں گے اور اس کو ہم وہ سیکٹرز کو لے کے انکریج کریں گے پالیسی کے تحت جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز یہاں آئیں اور ان کو زمین لیز اور رینٹل ویلیو پہ دی جائے نہ کہ اپ فرنٹ ان کی کاسٹ آ جائے. تو یہ اس کے انشاءاللہ ثمرات اگلے سے اگلے سال تک. کئی پالیسیز ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہمیں دیں گی. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن سیمنٹ جیسے کنسٹرکشن میں جب گروتھ آئے گی تو سیمنٹ اسٹیل 20-30% اس وقت سیمنٹ کی کیپیسٹی بھی نیچے جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر ایک مفصل قسم کا ایک ڈائریکشنل تھرسٹ ہے. ایکسپورٹ ریفنڈز میں وہ 100 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال ہوئے، اس سے کیش فلو بڑھتا ہے. اسی طرح ڈی ایل ٹی ایل ڈرا بیکس کی جو سکیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. اور اب ہمارا جو چیلنج ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر، اور میں فائنانس منسٹر صاحب کا اور پرائم منسٹر کا یہ وہ شعبہ ہے جس کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا. تقریباً 50 لاکھ اسمال سے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز ہیں. یہ باٹم اپ انکلوسیو گروتھ جب ہی ممکن ہوگی جب یہ ایس ایم ایز جو 2006 میں 17% جو ٹوٹل کریڈٹ کا حصہ تھا وہ 6% پہ آ گیا. کیش فلو آئے گا، پہیہ چلے گا. اور ان کے ٹیکس ریٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو نے سب سے بڑا جو کیا ہے کہ ایس ایم ای 10 کروڑ تک کی جس کا ٹرن اوور ہے، اور خود بتائے گا وہ بڑے آسان سیلف اسیسمنٹ سے 0.25 کر دیا. یا آپ 0.25 ٹرن اوور کا ٹیکس دے دیں یا آپ 7.5% جو بریکٹ 5 سے 35 تک ہے وہ 7.5 کر دیا. تو آپ یا انکم رجیم میں آ جائیں ٹیکس رجیم میں یا آپ پھر ٹرن اوور پہ چلے جائیں. نو کوسچنز آسک، آپ ایک سمپل ٹرن اوور اور 0.5% جمع کرا دیں اگر آپ کا ٹرن اوور 25% کا ہے یا آپ ٹیکس دے دیں. ساتھ اس کا کریڈٹ. اور مجھے یقین ہے فائنانس منسٹر کیونکہ ان کا خود بینکنگ سے بہت تجربہ ہے، تو یہ جب ان لاک ہوگا جو کریڈٹ فیسلٹی 12 ارب فی الحال رکھی گئی ہے تاکہ ان کو نیچے سطح پہ قرضے مل سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہم اور ٹیکس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ، پروونشل ٹیکسز، ان کو بھی سٹریم لائن کر رہے ہیں. تو یہ ہے اوور آل جو مین تھرسٹ ہے ہمارا انڈسٹریل گروتھ کا. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب اور انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں. اب سیکٹوریل اپروچ بھی آ رہی ہے. جب تک آپ کی مینوفیکچرنگ بیس نہیں بڑھے گی، یہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے جب ہی ملک آگے ترقی کر سکیں گے اور آپ گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنیں گے. بے شک آپ پوری گاڑی نہ ایکسپورٹ کر سکیں، اس کے کچھ پارٹس تو ایکسپورٹ کر دیں. پاکستان میں لیدر اچھا ہے، سیٹس ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ڈالر اینڈ آف دا ڈے اس حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی انہیرٹ کیا
اس نے عوام کو یہ میرے خیال میں بڑی آسان طریقے سے، میرے خیال میں مشکل تکلیف گزرنے کے بعد، IMF پروگرام کے بعد واضح ہو گیا کہ ملک کے اندر اگر دیرپا سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ایکسپورٹس اور ڈالرز کا انفلو بڑھانا پڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو. رزاق بھائی. تیسرا ہماری جو مین اسٹریٹجی ہے نا، 2 پارٹس میں ہے. ہمیں ایک ایکسپورٹ اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس، اور ان کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن. تو میں پہلے ایکسپورٹ کی بات کروں گا، پھر امپورٹ سبسٹیوشن. ایکسپورٹ اسٹریٹجی میں یہاں دو پارٹس ہیں. ایک تو ہمارے جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے، ٹیکسٹائلز، لیدر، سرجیکل انسٹرومنٹس ایٹسٹرا، ایک تو یہ ہے. اور ہمارے نئے ڈیولپمنٹس جہاں ہمیں مزید کانسنٹریٹ کرنا ہے اور وہاں کے ایکسپورٹس بڑھانا ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے. نیا ڈیولپمنٹ، نئے سیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں پہلے ٹریڈیشنل کی بات کروں گا، اور میں ٹریڈیشنل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی ڈالرز چاہیے. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنے ویلتھی ہو گئے کہ ہم لوگ ٹیکسٹائلز کے اوپر توجہ نہیں دینا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی بے حد سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. پچھلے سال 13 بلین ایکسپورٹس، اس سال 15.5، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ ان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ 20 بلین تک پہنچ جائیں. تو ایک تو ہماری ٹیکسٹائلز ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.